السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالہ سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اکثر اگر آپ شیعہ کے ذاکر سنیں تو جیسا کہ آصر رضا علوی سنیں تو اس کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تو 3 بیٹیاں بھی ہوگی، 4 اور بیٹے بھی ہوگئے، شادی بھی ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے نمبر پہ وہ یہ سوال بھی کرتا ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو 3 تھیں وہ مبالغہ کے وقت کہاں تھی؟ تو قبل اس سے کہ ہم یہ آپ کو تفصیلاً انہی کی کتابوں سے سمجھائیں تو پہلے تو ہم ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی اسی شان اہل بیت پہ ہم گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ شیعہ کی ہی کتاب سے ہم سمجھائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، یعنی 4 بیٹیاں انہی کی کتابوں سے ہم بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الدہر ہے، سورۃ جو مضمون شروع کیا وہ بھی آیت نمبر 5 سے، ان الابرار یشربون، یہ دیکھ لیں قرآن اٹھا کر، آیت نمبر 5 ہے۔ اس مضمون کا 5 سے بڑا تعلق ہے، اور آپ سنیں گے کہ بات ہی اس میں 5 کی ہے۔ فرمایا بے شک ابرار، نیکو کا ابرار، برگزیدہ، مقرب، محبوب، ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ان کی ٹھنڈک، نورانیت اور فرحت اپنی مثال آپ کو، اور آپ پوچھیں گے وہ کافور کیا ہے جس کے جام پلائے جائیں گے؟ تو کافور کے جام تبھی پلائے جائیں گے کہ کوئی پیاسا اس کی بارگاہ میں گیا ہوگا۔ فرمایا وہ کافور کیا ہے؟ عیناً یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک خاص چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، عام نہیں۔ عاموں کو، ہر ایک کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا، خاص بندے پئیں گے، اور ان خاص بندوں کی قدرت، قوت، تصرف کا عالم یہ ہوگا یفجرونہا تفجیرا، صرف خود ہی نہیں پئیں گے، جن کو چاہیں گے پلائیں گے۔ اور پلانے کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے یفجرونہا تفجیرا، وہ چشمہ تو اس نے تو ایک جگہ بنایا ہوگا، مگر ان کے دست تصرف کا اور دست کرامت کا عالم یہ ہوگا کہ جس سمت چاہیں گے انگلی کے اشارے سے چشموں کو چلاتے چلے جائیں گے، جدھر اشارہ کریں گے، نگاہ التفات کریں گے، چشمے اور نہریں ان کی نگاہ کو تک تک کے اوپر بہتی چلی جائیں گی۔ پھر پوچھا آگے، رب پاک نے سوچا، فرمایا کہ میں نے ابرار کی بات تو کہہ دی، اب یہ بھی تو بتا دوں کہ وہ ابرار ہیں کون، یہ بھی تو بتا دوں کہ وہ ابرار ہیں کون۔ اب وہ راز میں بات کرتا ہے تاکہ رازداں جان جائے، اور رموز سر دل بے دل چدان، جو دل والا نہیں اسے دل کا راز کیا معلوم، جان جائیں۔ تو فرمایا وہ ابرار کون ہے؟ ابرار وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر، جو منت مانتے ہیں تو گھر کھانے کا کچھ نہ بھی ہو پھر بھی پورا کرتے ہیں،
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور جس دن مصیبت ہر سو پھیل جائے گی اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ خشیت اور خوف الہی ہے۔ اور پھر نظر پوری کرتے ہیں، اور اس نظر میں ہوتا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں۔ اور وہ مسکین، یتیم، اسیر کھانا لے کر جب کوئی شکریہ ادا کرنا ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، صرف اس کے مکھڑے کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ شکر مندی چاہیے۔ لوگوں سے جزا نہیں لیتے، لوگوں سے جزا نہیں لیتے، کیوں؟ کہ ان کے بابا نے فرمایا اور اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دیں یہ جو تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کی، غار ہرا میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہائے، وطن تلواروں کے سائے میں چھوڑے، بدر کے میدان میں مصائب اٹھائے، احد کے میدان میں رخسار زخمی کرائے، اور شکم پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی، اور تکلیف، مصائب اور آلام کے مصائب جھیلے، اور تمہیں دوزخ سے بچاتا رہا، جنت کی طرف بلاتا رہا، تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر حق کو ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا رہا، اور تمہیں انسانیت بتائی، تمہیں آدمیت بتائی، یہ سب کچھ کیا، مگر سنو اس پر تم سے اجر نہیں چاہتا، تم سے اجر، وہ بھی کہتے ہیں ابرار تم سے اجر نہیں چاہتے، بولی ایک ہی ہے، جو بات مصطفیٰ کہتا ہے ابرار بھی یہی کہتے ہیں، تم سے اجر نہیں لیتے، تو پھر الا المودۃ فی القربى، میں اجر نہیں لیتا، میں تو تمہارے اجر کی فکر کرتا ہوں، ان اجریہ الا، میں نے تم سے کیا اجر لینا ہے اور تم مجھے کیا اجر دو گے؟ میرا اجر تو میرے مولا کے پاس ہے، میرا اجر مولا دے گا، مجھے تم سے اپنے اجر کی فکر نہیں، تمہارے اجر کی فکر ہے۔ اور آقا ہمارے اجر کی فکر ہے تو ہمیں اجر کیسے ملے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت کرو اجر مل جائیں گے، میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میری ذریت سے، میری اطاعت سے محبت کرو، اجروں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہی بات یہ ابرار کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، اور مجاہد نے بطریق ابن عباس اس کو بیان کیا، ابن اسیر جزری نے تحقیق سے لکھا، امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا، اور کشاف والے زمخشری معتزلی نے بھی، زمخشری نے الکشاف میں لکھا، اور عبداللہ ابن عباس کے طریق سے فرمایا کہ یہ پوری سورۃ الدہر اور بطور خاص یہ آیتیں 5 افراد کے حق میں نازل ہوئی، 5 لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ 5 کون ہیں؟ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا، اور بخار طویل ہو گیا، اور حسنین کریمین علالت کے باعث کمزور ہو گئے، چہرے مرجھانے لگے۔ سیدہ کائنات
सलवातुल्लाह अलैहि हसनैन को उठाकर ताजदार कायनात की बारगाह में पहुंची। अर्ज किया, बाबा चेहरे हसनैन के अलालत और बुखार की वजह से मुरझा रहे, आप दुआ फरमा दीजिए, करम कर दीजिए। सैयदा कायनात, उस दिन तो कोई था कि मुरझाए चेहरों का इलाज हो गया, मगर जब यही शहजादे मुरझाए चेहरों से करबला में लाशें बन के पड़े थे, तब सैयदा इनको उठा के किसके पास ले जाती? अर्ज किया, आका मुरझा गए हैं, देखा नहीं जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा फातिमा तुम रोजे रख लो, 3 रोजे रख लो, इनके लिए नजर मान लो, रोजे की नजर मान, खैर हो जाएगा। घर आए, 5 लोगों ने रोजा रखा। सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने रोजा रखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा ने रोजा रखा, और छोटे शहजादे जो अलील थे हसनैन करीमैन ने रोजा रखा, और 5वीं सैयदा आलम की खादिमा फिज़्ज़ा, उसने भी रोजा रखा। सारा घर रोजे के साथ हो। यूफून बिन नज़र, अपनी नजर पूरी करते हैं। अबरार वो है जो अपनी नजर पूरी करते। घर खाने के लिए कुछ न था। मौला अलीउल मुर्तज़ा एक शख्स के पास गए, यहूदी, एक रिवायत में आता है कर्ज ले लिया और उससे कुछ जौ खरीद लिए। बाज़ रिवायतों में है कि थोड़े से वक्त की जाके मजदूरी कर ली और जो उजरत मिली उससे जौ खरीद ली। फरमाया, फातिमा इनको पीस कर रूखी रोटी बना ले और पानी से खा के रोज़ा रख लेंगे, इफ्तार कर लेंगे। जौ की रूखी रोटी से रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आया। रूखी रोटी पका के बैठे हैं, साथ पानी है। ऐन वक्त इफ्तार आया, लुक़मे हाथ में है कि इफ्तार के लिए मुंह में डाले। दरवाजे पर आवाज आई, या अहलल बैत, अहले बैत, मैं मस्कीन हूं, मोहताज हूं और भूखा हूं, कुछ दे दे। रोजेदारों ने, अबरार ने अपना सब कुछ उठा के भूखे मिस्कीन को दे दिया और अपना रोजा पानी से इफ्तार कर। दूसरे दिन रोजा रखा, यही कैफियत। इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर आवाज आई, है अहले बैत, मैं यतीम हूं, भूखा हूं। सब कुछ उठा के रोटियां उनको दे दी और खुद फिर पानी से इफ्तार कर लिया। तीसरे दिन रोजा रखा, फिर इफ्तार के वक्त आवाज आई, अहले बैत, मैं भूखा असीर हूं, कैदी हूं। सब कुछ रोटियां उठा के उसे दे दी, खुद पानी से इफ्तार कर लिया और उनसे फरमाया, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। अब ज़हन में रख लेना, वही रोटियां ही थी जौ की रूखी, घर में वही रोटियां थी, दे दी। फरमाया, ये तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाया है और तुमसे कोई जजा और शुक्र नहीं चाहते। इस लफ्ज को याद रख लेना, न कोई जजा चाहिए तुमसे और न तुमसे कोई शुक्रगुजारी चाहिए। हसनैन करीमैन शिफा याब हो गए। रब्बे कायनात ने इनकी नजर को पूरा होते देखकर और 3 दिन के रोजों के इफ्तार का मंजर देखकर और फिर इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा का ऐलान सुनकर फरमाया, जिब्राइल एक पूरी सूरत कुरान की लेके उतर जा। और जाके बता दे
ارے بھوک اور پیاس سے افطار کر لینے والوں، تمہیں رب کائنات نے ابرار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ لوگوں سے نہ جزا چاہیے نہ شکر، مگر رب کائنات جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، اور اے فاطمۃ الزہرا کی باندی فضا، تم نے تو لوگوں سے اجر و شکر مانگنے سے انکار کر دیا، اب رب کائنات جواب دیتا ہے، فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اب اللہ اجر دے رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو قیامت کے دن کی پریشانی سے بچا دیا، حفاظت دے دی، حفاظت آخرت کی ضمانت دے دی۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان چہروں پر دائمی شکوفتگی دے دی اور دلوں کو دائمی سرور دے دیا، جنت دے دی۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ، انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے جزا، ارے لوگوں تم اہل بیت کو جزا دے ہی کیا سکتے ہو، کیا جزا دو گے؟ ارے جزا پانے والے تو ان کے قدموں کی دور کے صدقے سے جزائیں پاتے ہیں، ارے جزا تو ان کی ادا سے جنم لیتی ہے، ارے جزا تو ان کی عطا کا نام ہے، جزا تو ان کی رضا کا نام ہے۔ وہ جس سے راضی ہو وہ جزا پائے، وہ جس کی جھولی بھر دے وہ جزا پائے، وہ جس کے سر پہ جوڑا رکھ دے وہ جزا پائے۔ تم کیا جزا دو گے؟ جزائیں تو وہ خود بانٹنے والے ہیں، جزا رب دے گا۔ اور رب نے کہا اب سن لیں عمل کیا کیا تھا۔ روکھی روٹیاں دی تھی 3 دن، ذرا ذہن میں رکھ لینا۔ عمل کیا کیا تھا؟ 3 دن جو کی روکھی روٹی دی تھی، سالن بھی نہ تھا، جو کی روکھی 3 دن کی روٹیاں، یہ عمل تھا۔ ہائے، اوپر سے 3 دن کی روٹیاں دینے کی جزا کیا آ رہی ہے؟ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اے علی و فاطمہ، اے حسن و حسین، جو صبر آپ نے 3 دن کیا اور خود روٹیاں دے کر پانی سے افطار کیا، اس عمل کے نتیجے میں رب تمہارے صبر پر جزا دے چکا، اور وہ جزا کیا؟ جنتاً وحریرا، اس 3 دن کی روکھی روٹیاں دینے پر تمہیں جنت مل گئی۔ 3 دن سنو جنت کی قیمت، ہائے 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 ہائے۔ لوگ عمر بھر عمل کرتے ہیں اور جنت کے طالب رہتے ہیں، اور یقین نہیں ہوتا کہ عمر بھر عمل کر کے بھی جنت ملے گی یا نہ ملے گی۔ ایک وہ ہیں جن کے عمر بھر کا عمل جنت کی ضمانت نہیں دیتا، اور ایک وہ ہیں جن کی 3 روٹیوں سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ 3 روکھی روٹیوں پر جنت ملتی ہے۔ وحریرا، اور ریشمی پوشاک ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ جو ہوں گے، جنت کے مالک و وارث ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تپش تکلیف دے گی نہ سردی تکلیف دے دی۔ عزاداروں اور محبوں، سوچنے کی بات ہے کہ علی و فاطمہ اور حسن اور حسین، ان کی 3 دن کی روکھی روٹیوں کی قربانی، اس کی جزا میں تو جنت مل رہی ہے، اور 10 دن کربلا کی قربانی، روٹیاں دی تو جنت ملی، علی اصغر علی اکبر دیا تو کیا ملا ہوگا؟ روکھی کی روٹیوں پر جنت ملی۔
علی اصغر و علی اکبر دینے پر کیا ملا ہوگا. اور فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. جنت کے درختوں کے سائے ٹہنیاں جھک کر ان کے قریب آ جائیں گی، گچھے خود جھک کر لٹک کر قریب آ جائیں گے کہ جو گچھا چاہیں توڑ کے کھا لیں. اور آگے توجہ طلب بات ہے. پھر فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ. ایک لطیف نکتہ ہے، کسی مفسر نے کیا، یہ ضمانت کی بات ہے، یہ نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، پاکستان سے ایران اور عراق سے عرب و عجم، یہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گا، یہ فقط قرآن میں ہے. اور وہ آج ذکر حسین کا تحفہ دیے جا رہا، کہیں نہیں ملے گا کسی کتاب میں. یہ بات سند کی ہے. یہ ہوگا تو پھر کیا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. اور خدام وَيُطَافُ میل کے لیے ہے، صیغہ ہے مذکر کے لیے. ان کے ارد گرد خدام چاندی کے برتن اور شیشے کے صاف ستھرے گلاس لے کر ارد گرد پھرتے ہوں گے. یہاں خدام مرد بیان کیے ہیں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ خدام ہوں گے اور چاندی کے برتنوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہوں گے. اور 19 نمبر اگلی آیت میں فرمایا خادم تو آ چکے، پھر فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. اور 9 عمر خوبصورت جوان وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے. ایک فرمایا پختہ عمر جنت کے خدام ارد گرد طواف کرتے ہوں گے. پھر فرمایا 9 عمر خوبصورت جوان ان کے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے. اور آگے دوسرے ایک اور مکان پر سورت میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. اور جوان سال خوبصورت بیبیاں حوریں ارد گرد طواف کرتی ہوں گی. ارے یہ 3 طبقے الگ الگ کیوں؟ یہ نکتہ ہے جو کہا کسی کتاب میں نہیں ملے گا. خدام الگ، 9 عمر خوبصورت جوان الگ، اور ہم عمر خوبصورت جنت کی حوریں بیبیاں الگ. یہ الگ الگ خدام غلبان اور جنت کی خوبصورت حوریں یہ الگ الگ کس کے گرد طواف کرتی ہوں گی؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتاب کی بات نہیں، میرے وجدان کی بات ہے. سودا دے رہا ہوں، میں جھگڑا کرنے والا آدمی نہیں ہوں. جس کا جی چاہے سودا لے جائے، اور اگر جی نہ چاہے تو جھگڑا نہ کرے، میرا سودا مجھے پلٹا دے، کوئی اور گاہک دیکھ کے دے دے. میرا وجدان کہتا ہے کہ جب فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ کہ مرد خدام طواف کے لیے آئیں گے، یہ اشارہ علی مرتضیٰ کی طرف ہے کہ علی تیرے گرد جنت کے پختہ عمر خدام طواف کر رہے ہوں گے. اور ادھر حسن و حسین بھی تو بیٹھے ہیں، ان کے لیے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ. وہ چونکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے گرد طواف کے لیے بھی خوبصورت جوان آئیں گے. ادھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی تو ہوگی. فرمایا جہاں فاطمہ ہوگی وہاں جنت کی خوبصورت حوریں بیویاں طواف کے لیے آئیں گی. علی کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا، فاطمہ کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا، حسن و حسین کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا. اب یہاں آ کر رکوع ختم ہی ہوتا ہے. فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء. اہل بیت، یہ تو جو تم نے 3 روکھی روٹیاں دی، 3 دن کی قربانی دی، یہ جنت اور سارے درجے جو کچھ بیان کیا، یہ ساری سورت قرآن کی اس کی جزا ہے. یہ جنت کے سارے منظر اور طواف اس کی جزا دے چکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جنت، یہ بات سمجھے، اور جنت میں جو کچھ ہوگا
जन्नत और जन्नत में जो कुछ होगा वो तो अहले बैत को 3 दिन की कुर्बानी के इवज मिल चुकी है। 3 दिन की कुर्बानी के इवज मिल चुकी। अब जो कुर्बानी उसके बाद आ रही है करबला के दिन, उसके बदले क्या होगा? तो कुरान कहता है ये जजा तो उसके इवज मिल गई और उस अगली कुर्बानी के इवज वकाना सायुकुम मशकूरा, और जो अगली साई करोगे वो साई मशकूर हो जाएगी, साई मशकूर हो जाएगी। एक है कि बंदा शाकिर हो, शुक्र करे और अल्लाह मशकूर हो। एक है कि जब बंदा मशकूर हो तो अल्लाह शाकिर होगा। जब बंदा जाकिर होता है तो रब मज़कूर होता है, और जब जाकिर अल्लाह होता है तो तब बंदा मज़कूर होता है। फरमाया अहले बैत को जन्नत इस अमल के इवज मिल चुकी, और जो अगली कुर्बानी आ देंगे उसके इवज उनकी हर साई मशकूर होगी। और करबला से पहले हुसैन शाकिर था और करबला के बाद हुसैन मशकूर हो गया। वो जो अली असगर दिया, अली अकबर दिया, वो तो सही अजीम हुई जिसने उसे मज़कूर व मशकूर बना दिया। मैं कुरान की नस से और अहादीस नबवी और अहादीस मुतवातिरा की नस से ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं और बिला खौफ तरदीद कह रहा हूं कि अब मेरा हुसैन इस मुकाम पर है कि हुसैन की ये मोहब्बत करने वालों न समझना कि तुम यहां जिक्र हुसैन की मजलिस मुनकिद कर रहे हो। नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, जिक्र हुसैन की मजलिस सिर्फ जमीन पर नहीं, यहां तुम सामे हो, हम जाकिर हैं। एक मजलिस जिक्र हुसैन की आइश पे हो रही है, वहां फरिश्ते सामे हैं, खुदा जाकिर है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो डॉक्टर तारुक कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन आइए पहले हम इन्हीं की किताब देखते हैं, शिया की। तो जैसा कि अगर हम अहले सुन्नत की किताबों से देखें तो क्या कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से यानी शादी हुई 40 साल की उम्र में। तो नाज़रीन अगर हम शिया की किताब देखें तो उनकी किताब है असूल काफ़ी, असूल काफ़िया, और इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 227 यानी 227 है। अल्लामा जाफ़र कलीनी ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का जिक्र करते हुए अल्लामा जाफ़र कलीनी क्या लिखते हैं, कहते हैं जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी। यानी इनकी किताब है असूल काफ़ी, इनका जाफ़र कलीनी ये लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी। और अगर हम दूसरी किताब देखें तनकी व मकाल, तो उन्होंने क्या लिखा है, वो लिखते हैं जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 73 पर लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 21 यानी 21 साल थी। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं इन्हीं की किताबों से आगे भी वाले देते चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। चले कब्र इनकी किताबों की तरफ बढ़ें तो पहले हम कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ते हैं। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिका अपनी अज़वाज मुतहरात से, और व बनातिका अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी होती तो लफ्ज़ होना था बिनतुन, जबकि कुरान पाक के अंदर अल्फाज है वाबा नातिका यानी बेटियां
تین یعنی ایک سے زیادہ ہے، تین سے زیادہ ہے، یعنی چار بیٹیاں. لفظ بنت نیا وبا ناتی کا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں. یہ سورہ احزاب کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں. تو ناظرین اگر ہم شیعہ کی کتاب حیات القلوب دیکھیں تو ملا باقر مجلسی کی، تو جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 ہے. تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پیچھے کھڑے تھے تو آپ کو کچھ خبری سنائی گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سین میں کھڑی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت، یعنی یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یعنی بات کی گئی ہے. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگلی کتاب یہ ہے الاربع، ان کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے. اللہم صلی علی قاسم والطاہر وابن نبی کا، اللہم صلی علی رقیہ وابن نبی کا، یعنی اس کے اندر یہ کتاب شیعہ کی ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں پر بھی ان کے یعنی کہ ذاکر درود پڑھتے ہیں، بیٹیوں پر بھی. الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبی کا، اللہم صلی علی رقیہ ابن نبی کا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، اللہم صلی علی ذریت نبی کا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں پر درود پڑھتے ہیں. تو اگلی بات ہم کرتے چلیں، ان کی کتاب ہے الاستبصار، اور ابو جعفر کلینی کی کتاب ہے، اور الفروع من الکافی بھی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 616. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قال ما انت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق صفیہنا اصب عثمان ابن مظعون. یعنی ان کی کتاب الفروع من الکافی صفحہ نمبر 616 کے اندر بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان کی کتاب الاستبصار دیکھیں تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ الْقَاسِمُ وَرَقِيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومُ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَہ. چلو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. ان کی الاستبصار کے اندر کیا لکھا ہے؟ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں یعنی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے ان کا نام لیا جا رہا ہے. قبل المبعث القاسم، نمبر 1 قاسم، دوسرے نمبر پہ ورقیہ رقیہ، وزینب نمبر 3 حضرت زینب، نمبر 4 ام کلثوم، یعنی ایک بیٹا اور ادھر جو نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو 3 بیٹی ہیں. آگے کیا وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ، یعنی یہ نبوت ملنے سے پہلے وہ باقی ہیں، تو جب نبوت مل گئی اس وقت کون پیدا ہوئے ہیں؟ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَہ. یعنی نبوت ملنے سے پہلے قاسم پیدا ہوئے ہیں اور حضرت رقیہ پیدا ہوئی ہیں، حضرت زینب پیدا ہوئی ہیں، ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں. جب نبوت مل گئی پھر وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ، یعنی نبی پاک کا بیٹا طیب پیدا ہوا ہے، طاہر پیدا ہوا ہے، اور فرمایا وفاطمہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی ہیں. تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے انہی کی کتابوں میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا ذکر ہے. تو ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک رینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.